وقال الليث حدثني يزيد بن العاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حذير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت وقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريب منها فاشفق أن تصيبه فلما اهتزه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حذير اقرأ يا ابن حذير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الطالة مثل الطلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري وما ذاك ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت بصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منه. قال ابن الحاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن حباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم عن أسيد بن حذير. شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فضائل قرآن ہے ان کے ابواب یہاں تک پورے ہو گئے ہیں. یہاں سے لے کر کے تقریباً 23 ابواب آ رہے ہیں جو تکمیلی ہے فضائل قرآن کو مکمل کرنے کے لیے، اور ان میں قرآن سے لگتے اور ملتے جلتے مضامین ہیں. یہ ان کا بیان ہے. فرشتوں کی تو جاننا چاہیے کہ فرشتوں کی غذا کا ذکر ہے. جماعت کی نماز میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، محفل ذکر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور سورۃ الرعد میں ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، افضل الذکر ہے، اس لیے جب اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، ان کے ساتھ قاری اور سامعین پر سکون اترتا ہے. قاری کی آواز خوبصورت آواز ہو تو ایک عجیب تماشا بندھ جاتا ہے. سکون، سکینت، اطمینان ایک الگ ہی چیز ہے. یہ ساری کیفیت نظر آتی ہے، نظر نہیں آتی ہے، آنکھوں سے کوئی آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے مگر دل سے محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی اس کو دیکھ بھی لیتا ہے. تو یہ ہے اس باب کا ماحصل اور خلاصہ کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں، سکینت کرتا ہے، سکون نازل ہوتا ہے. اسی کہتے ہیں باب نزول سکینت والملائکۃ عند قراءۃ القرآن، کہ سکینہ اور ملائکہ کے قرآن کی قراءت کے وقت اترنے کا بیان. لیث کہتے ہیں حضرت اسید بن حذیر سے نقل کرتے ہوئے بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، بینما ایک مرتبہ ہوا یقرأ وہ پڑھ رہے تھے من اللیل رات کو سورہ بقرہ، وفرسو مربوط عندہ اور اس کا گھوڑا اس کے پاس بندھا ہوا تھا. اذ جالت الفرس تبھی گھوڑے نے بدکنا شروع کیا. جال یا جلو کی معنی تو چکر لگانے کے آتے ہیں. فسکتا تو وہ کہتے ہیں یعنی اسید بن حذیر کو چپ ہو گئے، انہوں نے تلاوت بند کر دی تو سکنت گھوڑا بھی رک گیا. فقارا پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا. فجالت الفرس تو گھوڑے نے کیا کہتے ہیں پھر چکر لگانا شروع کر دیا. فسکتا یہ چپ ہو گئے، وسکنت الفرس اور گھوڑا بھی سکون پا لیا، چپ ہو گیا. ثم قرأ پھر پڑھا فجالت الفرس پھر گھوڑا بد کا. فانصرفا تو یہ وہاں سے ہٹے
وکان ابن یحییٰ قریب منہا، اور ان کا بیٹا یحییٰ قریب منہا، اسی کے قریب تھا، اسی گھوڑے کے قریب تھا. فاشفق، ان کو ڈر لگا، ان تصیبہ، کہ گھوڑا اس کو نہ پہنچ جائے، نہیں گھوڑے سے تکلیف نہ پہنچ جائے ان کو. فلمجتزہ، یہ اجتزہ اجترہ، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ ہٹایا. بس جب اس نے اس کو ہٹا دیا، یعنی اپنے بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا، رفع راسہ، تو اپنا سر اٹھایا، الی السماء، آسمان کی طرف، حتی ما یرا، یہاں تک کہ دیکھ لیا اس کو جو آسمان میں تھا. فلما اصبح، بس جب صبح ہوئی، حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. وقال له اقرا، تو حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا پڑھو اے ابن حذیر، پڑھو اے ابن حذیر. قال، کہتے ہیں فاشفقت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے، انت یحییٰ کے گھوڑا یحییٰ کو روند ڈالے گا. وکان منہا قریبا، اور یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی تھا. فرفعت راسی، تو میں نے کیا کہتے اپنا سر اٹھایا. فانصرفت الیہ، میں یحییٰ کے پاس گیا. فرفعت راسی الی السماء، تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. فاذا مثل الطلۃ فیہا امثال المصابیح، تبھی چھتری، طلہ اور ذلہ، ذلتن مذلتن، صاحبان سائے کی طرح مجھے نظر آیا. فیہا امثال المصابیح، جس میں مصابیح، چراغوں کے مثل کوئی چیز تھی، روشنی روشنی ہو رہی تھی. فخرجت، تو میں نکلا، حتی لا اراہا، یہاں تک کہ میں نے وہ نہیں دیکھا، ان نظروں سے غائب ہو گیا. قال، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وتدری، اور تم جانتے ہو ماذا کا، وہ کیا چیز تھی؟ قال لا، کہتے نہیں. قال تلک الملائکہ، وہ فرشتے ہیں، دنت جو قریب ہوئے تھے، لصوتی کا، تیری آواز کے، ولو قرأتا، اور اگر تم پڑھ لیتے، لاصبحتا، اور صبح کر لیتے، ینظر الناس الیہا، لوگ ان کو دیکھ لیتے. یعنی اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک، تو صبح تک وہ فرشتے اسی طرح رہتے جس طرح تم دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ بھی ان کو دیکھتے. لا تتوارا منہم، یہ فرشتے لوگوں سے چھپ نہیں پاتے. قال ابن الحاد، ابن الحاد کہتے ہیں وحدثنی ھذا الحدیث، اور مجھ سے بیان کیا یہ حدیث عبداللہ ابن خباب عن ابی سعید الخدری عن سعید ابن حذیر کی سند سے. یہاں بخاری میں خرجت خا اور جیم کے ساتھ ہے، فخرجت حتی لا ارا، جبکہ ایک دوسری قرأت میں خرجتو کے بجائے عرجت عین کے ساتھ ہے، یعنی میں آسمان کی طرف چڑھ گیا اور وہ نظر سے غائب ہو گیا. یہ کیا کہتے ہیں فضیلت آ گئی، بتلا دیا گیا کہ جب قرأت قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس وقت سکینہ کا نزول ہوتا ہے. باب من قال لم يترك النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ما بین الدفتین، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا مگر وہ جو دو پٹھوں اور دو گتوں کے درمیان ہے. یہ جو دفتین ہے، یہ دفتن کا تسنیہ ہے، اور دفہ کے معنی پٹھا کے آتے ہیں. کتاب کی دونوں جانب میں جو موٹا کاغذ یا گتا کتابوں کی حفاظت کے لگا دیتے ہیں، جس کو کتاب کی جلد بھی بولتے ہیں، تو یہ دفہ اور گتا مراد ہے.
اس کا ترجمہ ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گتوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہی چھوڑی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن کو کتابی شکل دی گئی، جیسے کہ پیچھے ہم نے بتلایا، تو گتوں کی فائل بنائی گئی تھی، گتوں کے ذریعے سے، کوٹ کے ذریعے سے فائل بنائی گئی تھی، پھر اس میں قرآن کے اوراق الگ الگ جدا جدا کر کے رکھے گئے۔ یہ ہے ما بین الدفتین، مراد ہے قرآن کریم۔ تو کیا مطلب ہوگا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں چھوڑی اس بات کے بیان میں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کامل اور مکمل نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ یا تو ضائع ہو گیا ہے یا کسی نے اس کو چھپا لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی صراحت تھی، جو اب موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے اس کو چھپا لیا ہے یا صحابہ نے اس کو ضائع اور برباد کر دیا ہے، یہ شیعوں کا کہنا ہے۔ کامل قرآن تو اس کے پاس ہے جو ہمارا امام غائب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن الحنفیہ نے اس بات کی تردید کی، انہوں نے فرمایا کہ نبی نے امت کو یہی قرآن دیا ہے جو گتوں کے فائلوں میں ہے، اس کا کوئی جز نہ تو ضائع ہوا ہے اور نہ ہی کسی نے اس کا کوئی جز چھپایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائیوں میں سے ہوتے ہیں اور حضرت علی ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں، ہر موڑ پر حضرت علی کے ساتھ رہے ہیں، حضرت علی کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے، اور محمد بن حنفیہ جو ہے بڑے ذی علم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اگر قرآن میں ایسی کوئی صراحت ہوتی تو ضرور ان دونوں کو اس بات کا علم ہوتا، وہ دونوں اس بات کو جانتے، صراحت ان کو یہ معلوم ہوتی کہ بیٹا باپ کے حوال سے واقف ہوتا ہے۔ تو شیعوں نے جو باتیں کہی ہیں اس کی اس باب میں تردید ہے، اور ان کی شیعوں کی یہ بات بالکل بے دلیل ہے، بکواس ہے۔ باب من قال، یہ باب اس آدمی کا بیان میں جس نے کہا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا مگر اسی کو جو دونوں گتوں کے درمیان ہے، یہ دونوں گتوں کے درمیان جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن ہے، قرآن کا کوئی حصہ ضائع اور برباد نہیں ہوا، کسی نے چھپایا نہیں ہے۔ وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عبد العزيز بن رفاعي قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس وقال شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه قال ما ترك إلا ما بين الدفتين. ابھی جو ہم نے تقریر کی وہی یہاں پر بات آ رہی ہے۔ شداد بن معقل نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کیا حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ قال کہنے کہ ما ترکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑی ہے، الا ما بین الدفتین، مگر وہی جو دونوں گتوں کے درمیان ہے۔ قال کہتے ہیں ودخلنا على محمد بن الحنفیہ، کہ ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے، فسألناه، ہم نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا، فقال، تو انہوں نے کہا ما ترک الا ما بین الدفتین، کہ نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مگر وہی جو دونوں گتوں کے درمیان ہے، یعنی یہی پورا کا پورا قرآن جو آپ کے سامنے ہے، یہ پورا قرآن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ پورا نبی کا چھوڑا ہوا ہے، کسی صحابی نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہمارے سامنے محفوظ ہے جس طریقے سے پہلے تھا۔ تو یہ بات اصل میں روافظ کا رد ہے، جو شیعوں کا رد ہے، روافظ کا رد ہے کہ جو انتہائی گمراہ درجہ ہے، یہ جن کو ابھی ہم نے بیان کیا کہ روافظ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اصل 40 پارے تھے جن میں کئی صورتیں حضرت علی اور اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوئی تھی، معاذ اللہ وہ صحابہ نے نکال ڈالے۔ یہ تو اسی سلسلے میں شداد بن معقل نے حضرت عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ سے پوچھا، تو ان دونوں بزرگوں نے روافظ کی مکمل تردید کی اور یہ فرمایا کہ ما بین الدفتین جو کچھ ہے تو اس کے علاوہ قرآن کا اور کوئی حصہ نہیں ہے،
اور نہ ہی کسی کے پاس موجود ہے. یہ سارے کے سارے شیاطین کذاب و دجال ہے. یہ اس باب سے مصنف ثابت کرنا چاہتے ہیں. باب فضل قرآن علی سائر الکلام، یہ باب قرآن کی دوسرے تمام کلاموں پر فضیلت کے بیان میں. وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثه هودة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سئل مالك عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طيبة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبالسند المتسم إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن الدينار قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمال فقال من يحملني إلى نصف النهار على قيرات وعملت اليهود فقال من يحملني من نصف النهار إلى الحصن وعملت النصارى ثم أنتم تعملون من نصف المغرب بقيراتين قالوا نحن أكثر أموالا وأقل عددا قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلی اوتیتہ من شئت. قرآن کی تمام دوسری چیزوں پر فضیلت کا بیان، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دوسروں کے کلام، کسی کا بھی کوئی کلام اس کا صفت ہوا کرتا ہے، اور صفت اور موصوف کا درجہ ایک ہوتا ہے. یعنی جو موصوف کا درجہ ہوتا ہے وہی صفت کا درجہ ہوتا ہے. اللہ جو موصوف ہے تو وہ خالق ہے، تمام مخلوق سے برتر ہے، تو ان کی جو صفت ہوگی یعنی کلام، وہ بھی تمام دوسری مخلوقات پر وہ کلام برتری رکھنے والا ہوگا. باب میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی والی حدیث ہے وہ حضرت موسیٰ اشعری کی ہے، اور وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، قال کہتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن، کہ اس کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، کل اترجت، میٹھے لیمبو، نارنجی، سنترا بھی جس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، کی طرح ہے. طعمها طیب، کہ جس کا مزہ بھی اچھا ہے، ریحها طیب، اور اس کی بو بھی اچھی ہے. ریح کا ترجمہ کہیں گے بو. والذی لا یقرأ القرآن، اور وہ جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، کالتمرتی، کھجور کی طرح ہے، طعمها طیب، کہ جس کا مزہ تو عمدہ ہے، ولا ریح لها، مگر اس میں خوشبو، اس میں بو نہیں ہے. ومثل الفاجر الذی، اور مثال اس فاجر کی، الذی یقرأ القرآن، کہ جو قرآن پڑھتا ہے، کمثل الریحانہ، ریحانہ کے پھول کی سی ہے، تلسی کے پھول کی سی ہے، ریحها طیب، کہ جس کی بو اچھی ہے، طعمها مر، لیکن مزہ کڑوا ہے. ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن، اور اس فاجر کی مثال، بدکار کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا، حنظلہ کی طرح ہے. اس کا ترجمہ نصر الباری میں لکھا ہے
اندرائن کی طرح بھی. اندرائن یعنی ایک خاص قسم کا بدبودار درخت ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اندرائن ہی اس کا ترجمہ لکھا ہے, بدبودار درخت. طعام وہاں مر, جیب کے کانٹا دار درخت. طعام وہاں مر کہ جس کا مزہ بھی کڑوا ہے, اور لا ریح لہ اس میں کسی قسم کی کوئی خوشبو بو نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہو گیا ترجمہ. مطلب یہ ہے کہ پہلے والے کو دوسرے پر, یعنی یہاں پر کئی آدمی کا تذکرہ آیا. ایک وہ کہ جو ایمان والا ہے قرآن پڑھتا ہے, دوسرا وہ کہ جو ایمان والا تو ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے, تیسرا وہ کافر و فاجر ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے, چوتھا وہ کافر و فاجر ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے. تو کہتے ہیں پہلے کو دوسرے پر, تیسرے کو چوتھے پر جو برتری ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے. کہ یہاں پر 4 قسم کے آدمی ہیں. مومن جو قرآن پڑھتا ہے, ایک مومن وہ جو تو قرآن نہیں پڑھتا ہے. پڑھنے والے مومن کی وہ فضیلت حاصل ہے نہ قرآن پڑھنے والے پر. کافر اور فاجر میں بھی 2 قسم کے ہیں, ایک وہ قرآن پڑھنے والا ہے, قرآن نہیں پڑھنے والا ہے. تو قرآن پڑھنے والے کو فضیلت ہے, قرآن نہ پڑھنے والے پر. اور یہ سب جو فضیلت ایک کو دوسرے میں مل رہی ہے وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے. دیگر کلام پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اس پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے, اس میں اس امت کے کو یہود اور نصارہ پر برتری دینے کا بیان ہے کہ اس امت کا زمانہ عمل کم ہے ثواب زیادہ ہے. اس کی وجہ وہ کتاب ہے جو اس امت کو دی گئی. قرآن اللہ کا کلام ہے, تورات و انجیل اللہ کی کتابیں ہیں, وہ یا تو انبیاء کا کلام تھی یا فرشتوں کا. بس یہ امت کلام اللہ کی برکت سے دوہرے ثواب کی مستحق ہے, کیونکہ اللہ کا کلام نبیوں اور فرشتوں کے کلام سے برتر ہوتا ہے. یہ کیا کہتے ہیں دوسری حدیث کا مطلب ہے. اب اس دوسری حدیث کا ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے فقال کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم, کہ تمہاری عمریں گزشتہ عمروں کے مقابلے میں, انما اجلکم تمہاری عمر ہے, فی اجل من ان لوگوں کی عمروں میں, خلا جو گزر گئے, من الامم یعنی امت ہے جو امتیں گزر گئی, کاما ایسی ہے جیسے کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان, یہ بہت کم. ومثلکم ومثل الیہود, اور تمہاری یہود و نصارہ کی مثال کامثل رجل جیسے کہ ایک آدمی نے استعمل عمالا کسی کام کرنے والے کو کام پر لیا, وقال پھر کہا میں یعملنی الی نصف النہار, کون نصف النہار تک کام کرے گا, علی قرات ایک قرات پر, وعملت الیہود تو یہود نے کام کیا نصف النہار تک. وقال من یعملنی من نصف النہار الی العصر, کون کام کرے گا نصف النہار سے لے کر کے عصر تک, تو عملت النصارى تو نصارہ نے کام کیا. ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب, پھر تم کام کر رہے ہو عصر سے مغرب تک, بھی قیراتین دو قیرات کے بدلے میں. یہ قالو تو اہل کتاب کہنے لگے نحن اکثر عمل, کہ ہم عمل کے اعتبار سے زیادہ ہیں, وقل عطان اور عطا اور ثواب ملنے کے اعتبار سے کم ہے. قال هل ظلمتکم من حقکم, کیا میں نے تمہارا حق چھین کر کے تم پر ظلم کیا, کیا میں نے تمہیں طے شدہ حق سے کم دیا. قالوا لا, تو انہوں نے کہا نہیں, تو نہیں. قال اللہ تعالیٰ نے کہا فضائل کا فضلی, کہ یہ تو میرا فضل ہے جسے میں چاہوں دے دوں, فَأُوتِيتُ مَنْ شِئْتُ, جسے میں چاہوں دے دوں. تو اس حدیث میں کیا آیا کہ یہودی صبح سے لے کر کے
نصف النہار تک کام کر رہے ہیں، اور نصارہ نصف النہار سے لے کر کے عصر تک کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا کام زیادہ ہے، ثواب دونوں کو ایک ایک قرات ملا۔ اور یہ امت عصر سے لے کر کے مغرب تک تھوڑے وقت تک کام کر رہی ہے، اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 2 قرات۔ تو ان دونوں کو 2 قرات ملا، اور یہاں اس اکیلی امت کو 2 قرات ملا۔ یہ صرف ہے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ تو قرآن اس امت کو ملا ہے، اور جو بھی اس قرآن کو لینے سیکھنے پڑھنے والا عمل کرنے والا ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہو گئی۔ یہود و نصارہ اہل و کتاب پر اس قرآن کی وجہ سے اس امت کو فضیلت دی گئی کہ کام تھوڑا اور ثواب زیادہ، ان لوگوں کام زیادہ اور ثواب کم۔ بس آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل